اس وقت روح یسوع کو جنگل میں لے گیا تاکہ ابلیس سے آزمایا جائے، اور 40 دن اور 40 رات فاقہ کر کے آخر کو اسے بھوک لگی، اور آزمانے والے نے پاس آ کر اسے کہا اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو فرما کہ یہ روٹیاں پتھر بن جائے۔ اس نے یہ پتھر روٹیاں بن جائے۔ اس نے جواب میں کہا لکھا ہے کہ آدمی صرف روٹی ہی سے جیتا نہ رہے گا بلکہ ہر ایک بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے۔ خدا ان کے پاک کلام کا پڑھا سنا اور سمجھ جانا ہم سب کے لیے ویسے برکت ہو۔ تشریف رکھیں گے۔ آج ہم غور کریں گے، دو باتیں ہیں، پہلے ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح نے جب بپتسمہ لیا تو روح اس کو جنگل میں لے گیا۔ روح یسوع کو کہاں پہ لے گیا؟ کیا کرنے کے؟ اس سے پہلے روح اس کو جنگل میں لے کے جائے پہلے اس نے بپتسمہ لیا ہے، اور جیسے ہی اس نے بپتسمہ لیا ہے تو آزمائش، بڑی آزمائش میں سے اسے گزرنا پڑا۔ روح اس کو جنگل میں لے گیا تاکہ ابلیس سے آزمایا جائے۔ اکثر اوقات جب ہم بپتسمہ لے لیتے ہیں تو پھر ہماری آزمائش کرنے کے لیے ابلیس آتا ہے، اور بہت سارے لوگ اس پر قائم رہتے ہیں۔ اس لیے رات کو بھی ہم جب ڈسکے میں تھے تو وہاں پر پیاری بیٹی نے ایک سوال کیا کہ بھائی صاحب جو توبہ کرتے ہیں، بپتسمہ لیتے ہیں، ان میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، بلکہ وہ اور برے کام کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھے کہ جب یسوع مسیح نے بپتسمہ لیا تو وہ بھی ابلیس سے آزمایا گیا ہے، جس کا مطلب ہے جب آپ بپتسمہ لیں گے تو آپ ابلیس سے آزمائے جائیں گے۔ آپ نے تیار ہونا ہے۔ میں یہ کہوں گا کہ آپ جب بپتسمہ کسی کو دیتے ہیں یا قائل کرتے ہیں، اسے یہ ضرور بتائیں کہ آپ کو بھی آزمائشوں میں سے گزرنا پڑے گا، کیونکہ یسوع مسیح نے کہا کہ یہ راستہ سکڑا ہے، یہ راستہ سکڑا ہے۔ بپتسمہ ایک مسیحیت میں داخل ہونے کا، خدا کا بیٹا یا بیٹی بننے کا ایک ذریعہ ہے۔ تو جیسے ہی یسوع مسیح نے جب بپتسمہ لیا تو اس کے لیے آسمان کھل گیا۔ پہلی بات، اس نے پہلے تو راست بازی کو پورا کیا، پھر آسمان کھل گیا، پھر روح القدس اس پر آیا، اور چوتھی بات آسمان سے یہ آواز آئی کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں۔ پھر جب بپتسمہ لے لیا ہے، جب یہ چاروں عمل ہو چکے ہیں، روح اس کے ساتھ ہے، پھر ابلیس سے جنگ ہوئی ہے۔ وہ گیا ہے تو روح اس کے ساتھ تھا، کیونکہ روح اس پر ٹھہرا ہوا تھا۔ آج جب آپ بپتسمہ لے لیتے ہیں، اگر آپ کا بپتسمہ قبول ہو چکا ہے، جب آپ کو نام مل جاتا ہے، جب آپ روح القدس سے ممور ہو جاتے ہیں، تو پھر ہمیں آزمائشوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر خداوند نے کہا ہے کہ اس کا مقابلہ کرو وہ تم سے بھاگ جائے گا۔ تو جب یسوع مسیح روح جنگل میں لے گیا ہے اور 40 دن اور 40 رات فاقہ کر کے آخر کار اس کو بھوک لگی ہے اور آزمانے والا پاس آ گیا ہے۔ آزمانے والا کب پاس آتا ہے؟ جب آپ کو بھوک لگتی ہے، کھانے کی بھوک ہو یا کسی چیز کی متلاشی ہو یا کوئی چیز حاصل کرنا چاہتے ہوں، جب آپ کو گھر کی ضرورت ہے، جب آپ کو روٹی کی ضرورت ہے، جب آپ کو کپڑوں کی ضرورت ہے، جب آپ کی کوئی بھی ضروریات ہے تو ابلیس آ جائے گا آزمائش میں ڈالنے کے لیے۔ اچھا تم ان جو کہ سجدہ کر میں تمہیں دے دوں گا، ٹھیک ہے؟ تو جب اس کو بھوک لگی ہے تو اس نے اس کمزوری کا فائدہ اٹھانا چاہا ہے، وہ آپ کی کمزوریوں کا فائدہ اٹھانا چاہتا ہے۔ جیسے وہ یسوع کے پاس آ گیا نا، اب اس کو بھوک لگ چکی ہے، یہ کمزور پڑ چکا ہے، تو میں کیا کرتا ہوں کہ اسے آفر کرتا ہوں اگر تو خدا کا بیٹا ہے جی۔ کئی بار ہمیں بھی ابلیس کہتا ہے ہاں اگر تم مسیح ہیں، اگر خدا دا مننے والا ہے تو مانگ پھر تین دن دا کیوں نہیں پیا؟ ہم بے دل ہو جاتے ہیں، ہاں واقعی میں اتنوں سال ہو گیا دعا کر دیا، 2 سال ہو گئے دعا کر دیا، میں بھی کمانا، چرچ بھی جانا، سارا کچھ کرنا، پر میری تو پوری نہیں پیندی۔ واقعی ہے، صحیح گل آواز آتی پئی۔
اور ہم اس میں پھنس جاتے ہیں۔ لیکن ہم نے نہیں پھنسنا، ہم نے نہیں گمراہ ہونا، بلکہ اس سے کہنا ہے کہ ہماری ضرورت تو ہے لیکن خدا وقت پر پورا کرے گا۔ ہم مانگ رہے ہیں یہ خدا کر، میرا معاملہ ہے، تو دفع ہو۔ یسوع مسیح کے نام سے اس کو ڈانٹنے کی ضرورت ہے۔ یسوع مسیح نے یہ کیا کہا، اس کا مقابلہ کیا ہے۔ ابلیس جب آپ کے پاس آتا ہے کوئی ہتھیار نہیں لے کر آتا، آپ کو ڈراتا نہیں ہے، بلکہ وہ آپ کے پاس آپ کی کمزوریاں لے کر آ جاتا ہے، آپ کی ہی باتوں کو، آپ کے ہی غلطیوں کو، آپ کے ہی گناہوں کو آپ کے پاس لے آتا ہے اور اس سے آزمانا شروع کر دیتا ہے۔ اس لیے کہا گیا ہے کہ ابلیس کو موقع نہیں دینا چاہیے، کیونکہ وہ آپ کی کمزوری کو ڈھونڈتا رہتا ہے کہ کب یہ کمزور پڑے اور میں اس کے پاس جاؤں اور اسے ورگلاؤں اور اسے گمراہ کر لوں، اس پر غالب آؤں۔ لیکن اگر آپ نے بپتسمہ لیا ہوا ہے، اگر آپ پاک روح سے مأمور ہیں، تو یقیناً آپ غالب آتے ہیں۔ آمین۔ یہاں پر اس نے کہا ہے اور آزمانے والے نے پاس آ کر اس سے کہا ہے، وہ بھی آپ کے پاس آتا ہے۔ اگر وہ خدا کے پاس چلا گیا ہے، ایوب کے خط میں بھی خدا پوچھتا ہے تو کہاں پر آ گیا، وہ کہتا ہے میں چلتا پھرتا آ گیا۔ ہاں، چل دے پھر دے، تو خدا کے سامنے آ سکتا ہے۔ تو آپ کیا ہے، آپ اس کے بیٹی یا بیٹے ہیں، تو آپ کے باپ کے پاس آتا ہے، آپ کے منجی کے پاس جا سکتے، تو آپ کے پاس بھی آتا ہے۔ آپ نے اس لیے کہا ہے ہر وقت تیار رہو۔ کیا کہو؟ ہر وقت تیار ہو، ہر وقت جاگتے رہو۔ جاگنے سے مراد کیا ہے کہ آپ روحانیت میں مأمور رہیں، اپنے آپ کو گناہ آلودہ زندگی سے پرے رکھیں، اپنے آپ کو پاک رکھیں، اپنے آپ کو کلام سے تیار رکھیں۔ اس لیے کہتا ہے کہ بلا ناگا دعا کرو۔ جب آپ بلا ناگا دعا کریں گے تو یقیناً آپ تیار رہیں گے، بلا ناگا کلام پڑھیں گے تو یقیناً آپ قوت سے بھرے رہیں گے، کیونکہ خداوند کا کلام ہمیں تقویت دیتا ہے، خداوند کا کلام ہمیں زور دیتا ہے، خداوند کا کلام ہمیں پاک کرتا ہے، کیونکہ اس کا کلام ہمارے تمام گناہوں کو دھوتا ہے، کیونکہ ہمیں کلام سے غسل کرنا ہے۔ پانی کا غسل تو لیتے ہیں، لیکن جب تک ہم کلام کا غسل نہیں لیتے تب تک ہم ابلیس پر غالب نہیں آ سکتے، کیونکہ لکھا ہے کہ خدا کے کلام کو لے لو، جو روح کی تلوار ہے، روح کی تلوار جو خدا کا کلام، اس سے لے لو تاکہ شریر کے جلتے ہوئے تیروں کو بجا سکو۔ تو اگر آپ غالب آنا چاہتے ہیں، اگر اس کے جلتے ہوئے تیروں کو بجانا چاہتے ہیں، تو وہ بجانے والا خدا کا کلام ہے۔ یہ آگ ہے، ٹھیک ہے، یہ پانی ہے، تو اس کے جلتے ہوئے تیروں کو خدا کا کلام بجائے گا، کیونکہ یہ زندگی کا سرچشمہ ہے۔ یہ پانی سے بھی تشبیہ دیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آزمانے والا جو ہے اس کے پاس آیا ہے اور کہا ہے اگر تو خدا کا بیٹا ہے، اگر سلیپ پر بھی کہتا ہے اگر تو خدا دا پتر ہے تو سانو بھی بچا کہ آپ بھی بچ۔ ہوتے سانو نظر تے تین آندے پے نے، یسوع مسیح بھی، ایک دائیں طرف ڈاکو، ایک بائیں طرف ڈاکو، ٹھیک ہے جی، لیکن ایک ڈاکو دے اندر جڑا ہے وہ بھی سما گیا ہے۔ جن جے اتھے آ کے کہندا اگر تو خدا کا بیٹا ہے، تو کہندا اگر تو خدا کا بیٹا، سلیپ پر بھی آ گیا ہے، کہندا آپ بھی بچ جا۔ وہ چاہتا اس لیے تک نہیں انہیں پیچھا چھڑیا، انہیں کہا کہ بچ جا، کفارہ نہ دے۔ وہ دے وچ آ گیا، کہندا تو کفارہ نہ دے، آپ بھی بچ جا تے سانو بھی بچا لے۔ وہ دے اندر بولن والا سی، ٹھیک ہے۔ کئی بار جب ہم گالی نکالتے ہیں، بری باتیں کرتے ہیں، وہ ہم میں ہوتا ہے، ہم سے وہ کام کروا رہا ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں اس شخص کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ ابلیس جو اسے استعمال کر رہا ہے، خداوند اس کو آزاد کر، اسے کیا کر، آزاد کر، اسے ابلیسی سوچ سے، برے خیالوں سے، برے ارادوں سے، برے کردار سے، بری عادات سے اسے آزاد کر۔ خداوند یہ تیرا خون خریدا ہے، یہ تجھ پر ایمان رکھے ہوئے ہے، یہ تیرا بیٹا ہے، تو اس کے بچا لے۔ تو ہم نے دعا کرتے رہنا۔ تو یہ مشکل ہوتا ہے، جو ہمیں ستاتے ہیں، جو ہمیں ناحق ہمارے خلاف باتیں کرتے ہیں، لیکن ہم کبھی ان کے لیے دعا نہیں کرتے۔ لیکن سچا مسیح کی پہچان ہے کہ وہ کبھی بھی اس کے لیے بد دعا نہیں چاہے گا، کیونکہ یسوع مسیح دولہا ہے، تو جیسے دولہا ہے اس کی دلہن بھی ویسی ہوتی ہے۔ تو دولہا نے کیا کیا ہے کہ اے باپ ان کو کیا کر، معاف کر۔ وہ تو معاف کر رہا ہے، لیکن آج کی دلہن کیا کر رہی ہے، خداوند ماری جائے، انہیں ساڑے لیے رکاوٹاں بنا۔
ساڑھے تو مصیبتیں بنی ہوا ہے تو ساڑھے کچھ کر رہے ہیں. یہ آزمائشیں ہیں. اور ابھی جب میں گیت گا رہا تھا تو خداوند مجھے دکھا رہا تھا کہ میں تجھے سر بلند کروں گا، سرفراز کروں گا. جب بھی کوئی مصیبت آتی ہے، جب بھی کوئی آندھی آتی ہے، جب بھی کوئی طوفان آتا ہے، تو خداوند اس طوفان میں سے اپنے لوگوں کو نکالنے کی قدرت رکھتا ہے، انہیں بڑی سرفرازی عطا کرتا ہے. یہ بات کو یاد رکھنا. دیکھیے پیچھے فوج ہے، پیچھے فوج ہے، آگے سمندر ہے، تو کیا ہوا ہے؟ خدا نے اس سمندر کے 2 حصے کر دیے ہیں اور اس سمندر میں سے گزر کر آگے چلے گئے ہیں. ہاں جی، پار چلے گئے، اس مشکل میں سے اس کو نکال لیا ہے. آگے سرفرازی تھی. ٹھیک ہے جی. اسی طرح آگے پیچھے ہمارے دشمن ہوں لیکن گھبرانا نہیں ہے. کیوں نہیں گھبرانا؟ کیونکہ وہ کہتا ہے میں کبھی تمہیں تنہا نہ چھوڑوں گا، میں تمہارے ساتھ ہوں. تو جب وہ ہمارے ساتھ ہے تو ہم کیوں گھبراتے ہیں؟ ہم کیوں خوفزدہ ہو جاتے ہیں؟ ہم بے دل کیوں ہو جاتے ہیں؟ ٹھیک ہے جی. تو دعا کرنی ہے. تو جب آپ دعا کریں گے تو خداوند خود جو ہے ہماری ضرورتوں کو جانتا ہے، ہماری مصیبتوں کو جانتا ہے، ہمارے ارادوں کو جانتا ہے کہ ہم کیا چاہتے ہیں، تو وہ استعمال کرتا ہے. وہ اپنے لوگوں کو استعمال کرنے کی قدرت رکھتا ہے. یقیناً ہمیں خدا اس سے بھی ایک بڑا چرچ دے گا، اس سے بھی اور چرچ ملے گا. آمین. تو لکھا ہے اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو فرما کہ یہ پتھر روٹیاں بن جائیں. ہاں جی، یہ پتھر روٹیاں بن جائیں. تو کئی بار جو ہے ہماری جو ضرورت ہوتی ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اگر مجھے نہیں بھی گڈی ملے گی تو ہے میں چل نہیں سکتا، خدا نے مجھے ٹنگا دیتی دیا نے. ہاں، میں سائیکل پہ چلا جاؤں گا، میں لوکل چلا جاؤں گا. اگر گھر نہیں ہے تو میں کرائے کی زندگی گزار لوں گا کیونکہ میں تو یہاں پر مسافر ہوں، میرا اصل مقام تو آسمان پر ہے. تو میں ایک بات کہتا ہوں اکثر کہ جب کہیں پر غیر ملک میں آپ جاتے ہیں تو وہیں پر اپنا گھر نہیں بناتے، وہاں کرایہ دے لے کے رہتے. تو اگر جس سال میں بھی اس کا شکر کریں، جس سال میں بھی اچھا ہے گھر، برا ہے گھر، جیسا بھی گھر ہے آپ اس کی شکر گزاری کریں. کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے جو تھوڑے میں دیانتدار ہے خدا اس کو زیادہ دیتا ہے. تو چھوٹا گھر دیا ہے تو بڑا بھی خدا گھر دے گا. اگر تھوڑی تنہا ہے تو بڑی تنہا بھی خدا دے گا. ٹھیک ہے، بشرطے کہ ہم اس کا 10واں نکالنے والے ہوں. ٹھیک ہے. تو لکھا ہے تو کئی بار وہ کہتا ہے اگر تو خدا کا بیٹا تھا فرماتی یہ روٹیاں بن جائیں. یسوع مسیح چاہتا، یہ ہمیں یہاں پر ایک سبق ملتا ہے. کئی بار وہ ابلیس آ کر کہتا ہے تو بڑا خدا تو مننے والا ہے، چلا ہوں تین لبدا نہیں پیا. تو کہیں کہ وہ ہماری ضرورت ہے لیکن ہم اس کے بغیر بھی زندہ رہ سکتے ہیں. کوئی بھی چیز آپ کی ضرورت ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، وہ آپ کی ضرورت ہوگی لیکن وہ آپ کی اپنی کوئی بھی چیز کو کمزوری نہ بنائے. اس نے کہا کہ روٹی اس جا رہا تھا، یہ اس کی کمزوری جو اس کی روٹی ہے، اس کو بھوک لگ چکی ہے تو اس کو اس چیز کی ضرورت ہے. کئی بار ہماری جو ضرورت ہوتی ہے تو چاہے کہ ہماری ضرورت ہے لیکن اس کے بغیر بھی ہمارا وقت گزر سکتا ہے، وقت گزار سکتے ہیں، زندگی گزار سکتے ہیں. لیکن خداوند جب ہم ابلیس پر غالب آتے ہیں تو آئین وقت پر خدا کیا اس کے بعد یسوع نے روٹی نہیں کھائی ہوگی. ٹھیک ہے، اس کے بعد بھی ملی ہے لیکن وہ ابلیس کو شرمندہ کرتا ہے. اس نے کہا، اس نے جواب میں کہا اگر کہ وہ روٹیاں بنا سکتا تھا نا. وہ اگر انسان کو تخلیق کرنے والا ہے، آسمان و زمین کو بنانے والا ہے، اس نے کہنا تھا تو پتھر روٹیاں بن جانی تھیں. لیکن اس کی کیوں مانتا؟ اس نے اپنی کمزوری میں بھی ساتھ نہیں چھوڑا بلکہ اس پر غالب آیا ہے. ٹھیک ہے، ہم نے اپنی کمزوریوں پر اس پر غالب آنا ہے. اس نے جواب میں کہا لکھا ہے کہ آدمی صرف روٹی ہی سے جیتا نہ رہے گا، جو زندگی کی عشرت ہے اس سے جیتا نہ رہے گا، دنیا کی خواہشوں سے جیتا نہ رہے گا، بلکہ اس نے کہا کہ بلکہ ہر ایک بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے، اس کا منہ سے نکلا ہوا کلام ہمیں زندگی بخشتا ہے.
اس کے منہ سے نکلا ہوا کلام ہمیں راحت بخشتا ہے، اس کا کلام ہمیں تازگی بخشتا ہے، اس کا کلام ہماری قدموں کے لیے چراغ ہے، ہماری ناف کی صحت ہے اور ہڈیوں کے لیے تازگی ہے، اس کا کلام ہمیں نور بخشتا ہے، اس کا کلام ہمیں عقل، دھنائی، فہم، حکمت بخشتا ہے۔ اس لیے اس نے کہا کہ انسان صرف روٹی سے زندگی نہ پائے گا بلکہ ہر ایک وہ بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے، وہ منہ سے نکلنے والا زندگی کی روٹی ہے۔ خدا کا کلام کیا ہے؟ زندگی کی روٹی ہے۔ اس نے کہا یہ وہ روٹی ہے جو آسمان سے اتری ہے، جس کو کوئی کھائے گا تو کبھی بھوکا نہ ہوگا، کبھی پیاسا نہ ہوگا۔ اس کو کھانے والا تقویت پائے گا، کعبوں کی طرح زور پائے گا اور تر و تازگی پائے گا، بشرطے کہ ہم اس کو بلا ناغہ، اگر ہمارا ایمان ہے، ہمارا یہ بھروسہ ہے کہ یہ وہ باتیں ہیں جو خدا کے منہ سے نکلی ہوئی ہیں، ہم ضرور اس کے منہ سے نکلا ہوا کلام اپنے اندر لیں، اپنے منہ میں لیں، منہ کے راستے سے اندر جائے گا آپ کے، اور زندگی تبدیلی لائے گا۔ خدا کا کلام ہمیں تبدیل کرتا ہے، خدا کا کلام ہماری سوچوں کو بدلتا ہے، ہمارے ارادوں کو بدلتا ہے، ہمارے خیالوں کو بدلتا ہے، اور خدا کا کلام ہمیں تازگی بخشتا ہے۔ اس لیے اس نے کہا کہ انسان صرف روٹی سے زندہ جیتا نہ رہے گا بلکہ ہر بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے۔ تو اب دیکھیں کہ ہم جو اس کے منہ سے نکلی ہوئی باتیں ہیں، اس کے منہ سے نکلی ہوئی جو روٹی ہے، زندگی جو بخشتی ہے، جو ہماری رہنمائی کرتا ہے، خدا کا کلام ہم کتنا پڑھتے ہیں؟ کیوں بھائی نوید؟ ہم کتنا پڑھتے ہیں؟ وہ زندگی کی روٹی کتنا کھاتے ہیں؟ ہم نے اس زندگی کی روٹی کو کھانا ہے، اس زندگی کی روٹی کو اپنے اندر لینا ہے، تو پھر ہمیں تازگی آئے گی۔ پھر جیسے خدا کا مزاج ہے ویسا ہمارا مزاج ہوگا، حلیم ہوں گے، فروتن ہوں گے، عاجز ہوں گے، اور ہر کسی کو معاف کریں گے۔ جس زندگی میں کلام ہے وہ معاف کرتا ہے، وہ بری عادت پر غالب آ سکتا ہے، وہ گناہوں پر غالب آ سکتا ہے، وہ بدیوں پر غالب آ سکتا ہے، وہ ابلیس پر غالب آ سکتا ہے، وہ غصے پر غالب آ سکتا ہے۔ اس لیے خدا نے کہا غصہ تو کرو پر گناہ، لیکن ہم غصے میں بڑا کچھ بول جاتے ہیں۔ لیکن یہ زندگی کا کلام، یہ زندگی کی روٹی جو خدا ہمیں دیتا ہے، وہ زندگی کی روٹی جو ہے وہ خدا کا کلام ہے۔ جب ہم کرتے ہیں اے باپ ہمیں روز کی روٹی دیا کر، وہ روز کی روٹی کون سی ہے؟ خدا کا کلام تھا، روز کی روٹی۔ تو روز کی روٹی ہم نے مانگتے ہیں، لیکن مانگتے تو ہیں، لیکن جب ہم اس کو کھولیں گے تو پھر ہی ہمیں وہ دے گا نا کہ اس بات کا کیا مطلب ہے، اس بات میں نے تیرے لیے کیا برکت رکھی ہوئی ہے۔ جب اس کو کھولیں گے، اب وہ روٹی تو اس نے دے دی ہوئی ہے، اور اب ہم نے خود کوشش کرنی ہے اس کو کھائیں کیسے، تو بلا ناغہ اس کو کھائیں، وہ تو دیتا ہے، ہم مانگتے تو ہے، اس نے دے دی ہوئی ہے، اپنے خادموں کے وسیلہ سے دیتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ روز بروز خدا کا پاک روح ہمیں بیدار کرتا ہے، خدا کا روح ہم پر کلام کی گہرے مکاشفات کھولتا ہے، روح آتا ہے، لیکن وہ جب ہم مانگتے ہیں نا روز کی روٹی ہمیں دیا کر، وہ آتا ہے دینے کے لیے۔ جب وہ آتا ہے، لیکن جب آپ کو دیکھتا ہے کسی برائی میں، کسی بری عادات میں، گناہ میں، کمزوری کی حالت میں، سستی کی حالت میں، تو خداوند چھوڑ دیتا ہے۔ لیکن جب آپ مانگی ہے روز کی روٹی، تو اس روز کی روٹی کو لینے کے لیے اپنے آپ کو اس قابل تو بناؤ۔ ہم اپنے آپ کو اس قابل نہیں بناتے، اس لیے ہمیں زندگی کی روٹی نہیں ملتی، اس لیے ہم میں تبدیلی نہیں آتی۔ تو ہم نے اگر مانگا ہے تو کہیں کہ خداوند پاک ہے، خدا کا کلام پاک ہے، تو ہمیں خود پاک ہوں گے تو پھر ہی ہمارے اندر آئے گا نا کہ بھائی نوید جی ہم مانگ لیتے ہیں، تو بھائی چیز مانگتے ہیں تو اپنے آپ کو اس قابل بھی تو بنائیں، کیا خیال ہے؟ تو جب ہم نے اپنے آپ کو اس قابل ہی نہیں بنایا تو ہمیں دے گا؟ کبھی نہیں دے گا۔ جو قابل آتا ہے اس کو دیتے ہیں، جو قابل نہیں آتا اس کو تو نہیں ملے گا نا۔ تو ہم قابل اپنے آپ کو بنائیں۔ جب اپنے آپ کو ہم نے کہا نا ہمیں روز کی روٹی دیا کر، تو روز کی روٹی کو لینے کے لیے ہمیں اپنے آپ کو قابل بھی تو بنانا ہے نا، اپنے آپ کو اس لائق تو بنائے نا، اس زندگی کو روٹی کھانے کے لیے، اس کو پڑھنے کے لیے، اس کو لینے کے لیے، اس پہ کے مطابق چلنے کے لیے۔ تو اس قابل بنانے والا کون ہے؟ خدا کا پاک روح ہے۔
اسے روٹی کے ساتھ ساتھ کہیں کہ خداوند اپنے پاک روح سے ممول کر۔ اگر ابھی تک آپ نے پانی کا بپتسمہ لیا ہے، توبہ کر لی ہے، اگر روح القدس کا بپتسمہ نہیں ملا تو خدا سے روح القدس کا بپتسمہ مانگے، تو جب روح القدس آئے گا تو پھر وہ آپ کو اس قابل بنائے گا، کیونکہ لکھا ہے تو اس نے ہم کو نجات دی مگر راست باقی کاموں کے سبب سے نہیں جو ہم خود کرتے ہیں، بلکہ نئی پیدائش کے غسل اور روح القدس کے نیا بنانے کے وسیلہ سے۔ روح القدس آپ کو نیا بنانے والا ہو، اس سے کہے کہ خداوند آج میں تیری زندگی کی روٹی کو لینا چاہتا ہوں، کھانا چاہتا ہوں، تو خداوند مجھے تیار کر، میری سوچوں کو بدل، میرے خیالوں کو بدل، میرے ارادوں کو بدل، اور میرے ذہن کو کھول جیسے تو نے رسولوں کو ذہنوں کو کھولا تاکہ وہ تیرے کلام مقدس کو سمجھ سکیں۔ جب ہم اس نے خدا کا پاک روح ہمیں سمجھ دیتا ہے تو جیسے جیسے ہم پڑھتے جاتے ہیں تو خدا ہمارا ذہن کھولتا رہتا ہے اور ہم گہرے گہرے بید اور گہرے گہرے مکاشفات جاننا شروع ہو جاتے ہیں۔ خداوند آپ کو اور مجھے اس کلام کے وسیلہ برکت بخشے۔ نیکسٹ ہم جو ہے اس کی دوسری آزمائش کے بارے میں جاننے والے ہوں گے۔ خداوند ہم سبھی کو برکت بخشے اور اپنا جلال ہم سب کی زندگیوں سے ظاہر کرے، چھو برکت دے مسیح ہمارے خداوند کے وسیلہ سے، آمین۔ ہم اپنے سروں کو جھکائیں گے چند لمحہ کے لیے، اپنے آپ کو اپنے سروں کو جھکائیں اور دعا کریں۔ کوئی جان چپ نہ رہے بلکہ اس سے کہنا شروع کریں کہ خداوند میں کمزور ہوں، تو زور آور ہے، تو خداوند مجھے دعا کرنا سکھا، مجھے کلام کی سمجھ عطا کر، اے خدا میں حق ساتھ ہوں، تو زور آور ہے، تو اپنے لوگوں کو سنبھال، تو اپنے لوگوں کی رہنمائی کر، اے خداوند میرے خدا مجھے وقت عطا کر تاکہ میں روزے اور دعا میں ٹھہر سکوں، میں تیرے کلام کو پڑھ سکوں، مجھے اچھے وسائل عطا کر، اے خداوند خدا میرے لیے اپنے آسمان کے دروازے کو کھول دے، میرے لیے تو خداوند خدا اپنے فضل کے، اپنی رحمت کے، اپنی برکات اور جلال اور قدرت کے دروازے کو کھول دے خداوند خدا، تاکہ میں گھٹوں تو بڑھ خداوند میرے خدا، تیرا نام کثرت کے ساتھ میری زندگی میں جلال پائے، تیرے کلام کے وسیلہ سے مہربان خدا میں تقویت پاؤں، میں طاقت پاؤں۔ آج خدا مطلب تیرے کلام کی مسا سے تمام غلبہ، تمام ناپاکی، تمام کمزوریاں، تمام بیماریاں یسوع تیرے نام سے جاتی رہیں مہربان خدا۔ جو لوگ آئے ہیں ان کو برکت دے، جو کسی وجہ سے نہیں آ سکے ان لوگوں پر رکاوٹوں کو یسوع کے نام سے دور کر، تاکہ تیرے لوگ تیرے گھر میں آ کر تیری شکر گزاری کرنے والے ٹھہرے خدا میرے خدا۔ ہم سبھی کو چھونا، ہم سبھی کو برکت پر برکت بخشنا اور اپنا جلال ہم سب کی زندگیوں سے ظاہر کر، تاکہ ہم گھٹے اور تو بڑھے اور تیرا نام کثرت کے ساتھ ہماری زندگیوں میں جلال پائے۔ سبھی کو چھو اور برکت دے، سب کچھ مانگا پایا تیرے ہی میٹھے مقدس جلالی خدا یسوع المسیح کے نام کے وسیلہ سے، آمین۔